السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. انتہائی قابل احترام میرے بھائیوں، قابل تکریم میرے بزرگوں، قابل شفقت میرے بیٹوں، حیا و عفت کی بہتر ماں بہنوں اور بیٹے، اس وقت پوری دنیا کا مجموعی طور پر اور خصوصاً پاکستان کا اور علی الوجہ الاخص میرا اور آپ کا، ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ دلوں کی سختی ہے۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں اور پتھر ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر فساد برپا ہوتا ہے۔ جو بھی گناہ ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی مسئلہ دلوں کی سختی کا ہوتا ہے۔ انسان کے اوپر اللہ کی لعنت اگر برستی ہے تو وہ بھی دلوں کی سختیوں کی وجہ سے برستی ہے۔ یہود و نصارہ کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ آپ اندازہ کیجئے، یہودیوں نے اللہ کے نبیوں کو بھی زمین میں تڑپا دیا اور ان کا خون بہا دیا۔ شرمندہ نہیں ہوئے پھر بھی،
بلکہ کہنے لگے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے کیا یہ کام۔ جناب عیسیٰ جیسے پیغمبر کو سولی کے پھندے پہ لٹکانے کی تیاریاں کی، اللہ نے ان کو بچا لیا، لیکن یہ اتنے ڈھیٹ اور بے شرم کہ پھر بھی کہنے لگے کہ ہم نے ان کو سولی پہ لٹکایا۔ اگرچہ اللہ نے ان کی حفاظت کی اور ان ظالموں کو ایسی کرتوت کا موقع نہ دیا، لیکن ان کی ڈٹائی اور بے شرمی قابل توجہ۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے بار بار وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت برسائی اور ان کے دلوں کو پتھر کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ دل تو کبھی کبھی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، تمہارے دل پتھر کی طرح بلکہ اس سے زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ کا قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کا دل ایسا مر جاتا ہے کہ اس کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ جانوروں حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ دلوں کی نرمی کیسے ملتی ہے، یہ زنگ کیسے اترتے ہیں، دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے، دل کی طہارت کیسے نصیب ہوتی ہے، دل کی پاکی کیسے نصیب ہوتی ہے، یہ ایک مستقل اور علیحدہ موضوع ہے۔ اس میں سے صرف ایک چیز کا آج میں آپ کے سامنے تفصیل سے تذکرہ کروں گا، موت کو یاد رکھنے سے دل نرم ہوتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ایک پتھر دل انسان بھی چند لمحوں کے لیے اگر اپنی موت کے منظر کو سامنے لے آئے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، لیکن شیطان نے ہمارے دلوں کے اوپر ایسے وسوسے ڈالے ہوئے ہیں اور ایسے قبضے جمائے ہوئے ہیں کہ ہم تو قبرستان میں پہنچ کر بھی ڈر لگتا ہے کہ اپنی موت کو یاد نہیں کرتے۔ لاشیں اٹھا کر بھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ میری بھی لاش اٹھے گی، جنازہ اٹھا کر اور پڑھ کر بھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ میرا بھی جنازہ اٹھے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر ذی روح نے موت کو چکھنا ہے، اور صرف قیامت کے دن تمہیں اسی محنت کا بدلہ ملنا ہے جو تم کرتے رہو، اور پورا پورا بدلہ دیا جانا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں جس کو آگ سے بچا لیا گیا، پیچھے ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہی کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا سب سے عقل مند انسان کون ہے، تو آپ نے جواب دیا تھا سب سے عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے۔ اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا لذلك، تو یاد رکھنے کا سب سے پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ ہمیں یہ ذہن میں رہے کہ موت تو آئے گی،
اور ہر ذی روح کو آئے گی۔ اگر موت سے کسی نے نیکی کی وجہ سے بچ جانا ہوتا تو دونوں جہانوں کے سردار امام کائنات موت سے بچ جاتے۔ اگر کسی نے بادشاہت کے بل بوتے پہ بچنا ہوتا تو جناب سلیمان علیہ السلام جو ہواؤں پہ حکومت کرتے تھے اور جنوں پہ ان کا حکم چلتا تھا وہ موت سے بچ جاتے۔ جناب سلیمان نے ملک الموت سے کہا کہ جب میری موت کا وقت آئے تو مجھے بتانا۔ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے مفسرین ایسی باتیں لکھتے ہیں۔ جناب سلیمان نے کہا کہ جب میری موت کا وقت آئے تو مجھے بتانا۔ ان کے ذہن میں یوں محسوس ہوتا ہے بڑے بڑے منصوبے تھے، شیطانوں کو، جنات کو انہوں نے کام پہ لگایا ہوا تھا، اور وہ محسوس کرتے تھے کہ میری موت کے بعد تو یہ سارے کام چھوڑ دیں گے، ادھورے نہ رہ جائیں۔ یہ مسجد کی تعمیر ہے، یہ قلعے ہیں، یہ حفاظتی چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے ملک الموت سے کہا مجھے اطلاع دینا۔ ملک الموت آئے، کہا جناب سلیمان اللہ کی طرف سے آپ کی اجل کا وقت بس ہونے والا ہے، بالکل معمولی چند لمحات باقی ہیں۔ فوری حکم دیا کہ شیشے لگا دیے جائیں، موت سے بچنے کے لیے ایک اور حکمت کے تحت شیشے لگا دیے جائیں، اور یوں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے عصا کے اوپر ٹیک لگائے۔ اسی حالت میں ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 1 سال تک یوں عصا کے اوپر ٹیک لگائے جناب سلیمان کھڑے رہے، اور جنات یہ سمجھ کے پورے کام مکمل کرتے رہے کہ جناب سلیمان تو ابھی زندہ ہیں، اور اگر ہم نے کام چھوڑ دیا تو ہمیں سزا نہ ملے۔ اللہ نے جو ان کے ذہن میں نیکی کے کام تھے وہ بھی اس طرح پورے کروا دیے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا تو ان کی موت کا کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ بس اس وقت پتہ چلا جب وہ عصا کو ایک دیمک میں چاٹا، کیڑے نے چاٹا، اور امام ابن کثیر نے تو لکھا کہ 1 سال تک ایسے رہے اور کیڑا چاٹتا رہا، چاٹتے چاٹتے جب وہ عصا کھوکھلا ہو گیا اور حضرت سلیمان نیچے گرے تو پھر جنوں کو اندازہ ہوا کہ جناب سلیمان تو اللہ کو کب سے پیارے ہو چکے تھے۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اگر شیطان کے کسی چیلے اور چانٹے نے شیطان کی دوستی کی وجہ سے، فحاشی بے حیائی کی وجہ سے موت سے بچنا ہوتا تو فرعون بچتا، نمرود بچتا، یہ لوگ بچتے۔ نہ کوئی نیک بچا، نہ کوئی بد بچا، نہ کوئی نبی دنیا میں ہمیشہ رہا، نہ کوئی ولی دنیا میں ہمیشہ رہا۔ ہر ایک نے موت کو تو چکھنا ہے۔ دوسری بات اس آیت مبارکہ سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ موت آنی ہے، اللہ نے یہ کہا کہ موت کو چکھنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کا کوئی ٹیسٹ ہے جو انسان کو محسوس ہوتا ہے، اور ہر انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ کسی کے لیے وہ بڑا کڑوا ہوتا ہے، کسی کے لیے بہت میٹھا ہوتا ہے، کسی کے لیے سوہان روح ہوتا ہے، اور کسی کے لیے روح افزا ہوتا ہے، کسی کے لیے پیغام عذاب ہوتا ہے، کسی کے لیے جنت کی نوید ہوتی ہے، کسی کے لیے وہ ایک قید خانے میں ایسے ہوتا ہے
جیسے اس کو قید خانے میں دھکا دیا جا رہا ہو، اور کسی کے لیے وہ موت کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس کو قید خانے سے باہر نکالا جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وہ سرہانے بیٹھا ملک الموت، اور اس کے دائیں بائیں اس کے مومنین اور اس کی ٹیم کے سارے افراد بیٹھ گئے، اور کسی کے لیے اتنی محبتوں کے ساتھ بیٹھے کہ اس سے مصافحہ بھی کرنے لگے، اسے سلام بھی کہنے لگے، تجھے سلام ہو، تیرے اوپر سلامتی کا نزول ہو، محبت سے اس کو بلانے لگے، پیار سے کہنے لگے، ایتھا النفس الطیبہ فی الجسد الطیب اخرجی الی روح من اللہ وریحان ورب غیر غضبان۔ اے پاک روح، پاکیزہ جسم میں زندگی بسر کرنے والے، تیرا رب تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تیرے اوپر خوش ہے، جنت کی خوشبوئیں تیرے لیے ہیں اور جنت تیرے انتظار میں ہے، آجا، اللہ تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جیسے مشکیزے کے اندر سے پانی کے قطرے ٹپک پڑتے ہیں، اس کی روح خوشی سے جسم کے باہر نکلی، اس نے اللہ سے ملنا چاہا، اللہ نے اس سے ملنا چاہا۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، اس کے دل میں اللہ کا پیار ٹوٹ پڑا۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کسی مرنے والے کو موت یوں محسوس ہوتی ہوگی جیسے میں اپنی ماں کے پاس جا رہا ہوں، باپ کے پاس جا رہا ہوں، میں اس سے اداس ہوں، اور اللہ کی محبت تو ماں سے زیادہ ہے نا۔ ایک اعرابی جا رہا تھا، اس کی ماں سرہانے بیٹھے رو رہی تھی، اس نے پوچھا، ماں جی کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی، اس لیے روتی ہوں تم میری آنکھوں سے جدا ہو رہے ہو، پھر آخرت کا معاملہ بھی ہے۔ پوچھنے لگا، اگر میری زندگی موت ماں جی تمہارے حوالے کر دی جائے تو پھر تمہیں کوئی پریشانی ہوگی؟ کہنے لگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کہنے لگا، ماں جی کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ جس رب کے حوالے میں ہو رہا ہوں وہ تم سے زیادہ پیار کرنے والا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ تو رب پہ راضی ہے، وہ تجھ پہ راضی ہے، آجا میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ یقین مانو جن لوگوں نے یہ پکار دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی کے اوپر پوری زندگی قائم رہے، ان کے اوپر تو فرشتوں کی صفیں کتار اندر کتار اترتی ہیں اور انہیں یہ پیغام دیتی ہیں، آگے کیا ہوگا خوف نہیں کھانا، پیچھے کیا بنے گا غم نہیں کرنا، مبارک ہو تمہیں اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سیدہ آسیہ دھوپ میں ان کو لٹایا ہوا ہے فرعون نے، جلاد کوڑے برسانے کی کوششوں میں ہے، حکم دیتا ہے جو سب سے بڑا پتھر ہے وہ لایا جائے، جلاد اٹھا کے لاتے، حکم دیتا ہے اس کے سینے کے اوپر زور سے رکھا جائے، پہلے اس سے پوچھ لیا جائے کس کو رب مانتی ہے، اگر تو میرے بارے میں ربوبیت کا
اظہار کرے تو پھر پیچھے ہٹا لے، میری بیوی ہے، اس کو اکرام دینا، عزت دینا۔ اگر موسیٰ کے رب کو رب مانے تو پتھر اس کے اوپر پھینک کے کچل دینا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ادھر سے وہ پتھر اٹھا کے لاتے ہیں اور ادھر سے اللہ کے فرشتے سیدہ آسیہ کی نگاہوں کے سامنے جنت میں محل لے آتے ہیں۔ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ کیا خوبصورت بات لکھی مفسرین نے کہ سیدہ آسیہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جنت میں گھر دے دے، دعا بھی کتنی خوبصورت کی، اختارت الجار قبل الدار، گھر کی دعا بعد میں کی اور پڑوس پہلے مانگا، اے اللہ اپنے پاس ہی جنت میں گھر دے۔ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اس کا ذائقہ ہوتا ہے، دیکھیں ان لوگوں کے لیے ذائقہ کیسا تھا۔ کسی کے لیے ذائقہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی منظر کھینچا۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، ملک الموت آیا، فرشتوں کی ٹیم آئی خوفناک شکلوں میں، اس کے سرانے بیٹھے، باقی باتیں بعد میں ہیں، آتے ہی یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پہ گرزیں ماری اور ان کی پیٹھوں کے اوپر کوڑے برسائے اور کہا الیوم تجزون عذاب الہون، آج ذلت کی سزائیں تمہیں دی جائیں گی کیونکہ تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے رہے، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے رہے، یعنی اللہ کے تم شریک بناتے رہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اس آیت سے پہلی بات یہ سمجھ میں آئی ہر ایک جائے گا، دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ وہ مختلف حالتوں میں جائے گا، اس کے ذائقے مختلف ہوں گے، موت سب کو آئے گی لیکن ذائقہ اپنا اپنا ہوگا، ٹیسٹ اپنا اپنا ہوگا، کوئی کسی انداز میں جائے گا، کوئی کسی انداز میں جائے گا۔ غور کرنے سے تیسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے اس کی زندگی رہی ہے، جیسے اس کے اعمال رہے ہیں، ویسے ہی عموماً اس کی موت ہوگی۔ خیر کے کاموں میں رہا، امید ہے خیر کے کاموں میں موت آئے گی، برائی کے کاموں میں رہا، ڈر ہے، خدشہ ہے اور خطرہ ہے کہ کسی برائی کی حالت میں ہی موت آئے گی۔ فرعون پوری زندگی ظالم اور جابر بنا رہا ہے، اس کی موت ایسے آتی ہے، اپنے لشکر کے ساتھ تعاقب کر رہا ہے مظلوموں کا، بنی اسرائیل کا، جناب موسیٰ کا، اور اسی دوران ہی دریائے نیل اپنی طغیانی میں آتا ہے اور سمندر کی لہریں اس کو ڈبوتی ہیں، غوطے کھاتا ہے اور یوں اللہ سے یہ کہتے کہتے مجھے مہلت دے دے، اسی لہروں کے حوالے اللہ اس کو کر دیتے ہیں اور ذلت کی موت اس کو چکھا دیا۔ نمرود کے دماغ میں پتہ نہیں کیا خناس تھا اور اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا، کیا خزانے تھے اور کیا دولت تھی اس کے پاس۔ اللہ اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں کہ مچھروں کا حملہ ہوتا ہے اور اس مچھر سے پتہ نہیں اس کے اندر کیسی بیماری پیدا ہوتی ہے جس سے ہر وقت اس کے دماغ میں تکلیف رہتی ہے اور اس کو جوتے مارے جاتے ہیں تو پھر اس کو سکون ملتا ہے۔ کسی کو اللہ اس حالت میں بھی موت دیتا ہے۔ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی قاری عبد المتین رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ لاہور والے، ان میں کیا تواضع، کیا عاجزی تھی، عمر میں مجھ سے بڑے تھے لیکن جب بھی ملے عزت ایسی دی جیسے میں بڑا ہوں اور وہ چھوٹے ہوں۔ ان کی تواضع، ان کی عاجزی، درس قرآن دے رہے ہیں،
اجتماع عام کے اندر صحابہ کی شان بیان کر رہے ہیں، صحابہ کا مقام بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھا ہے، اور تلاوت کرتے کرتے ہی اللہ ان کو اپنے پاس بلا۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ وسنت پورہ کی ایک مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو اللہ سے ایک خاص دعا کرتے ہیں۔ ایک کاروباری شخصیت فجر کی نماز میں فوت ہوتے ہیں تو مولانا عبد الرحمن کیلانی یہ منظر دیکھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے بھی فجر کی نماز میں سجدے کی حالت میں موت دینا، اور کچھ عرصے کے بعد اسی مسجد میں فجر کی نماز میں سجدے کی حالت میں اللہ کے پاس ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر ایک نے جانا ہے، ذائقہ مختلف ہونا ہے، اور عموماً اس حالت میں جانا ہے جس کے لیے وہ دنیا میں تگ و تاز کرتا رہا ہے، جس کے لیے اس نے پوری زندگی گزاری ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھو ایمان والو، اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا، جس سے اس نے روکا ہے رکے رہنا، جو اس میں کام کہا ہے وہ کرتے رہنا، اور کب تک کرتے رہنا، کیسے کرتے رہنا، جیسے اللہ کے حکموں کی شان ہے اس کی شان کے مطابق اس کے حکموں کو ماننا، اور تمہیں موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے دنیا سے جاؤ، نافرمانی میں نہ جاؤ۔ وہ مکہ مکرمہ کی ایک نوجوان بیٹی تھی، اس کی شادی کا دن تھا، رخصتی کا وقت تھا، ادھر سے نماز عصر کا بھی وقت تھا، تو اس نے اصرار کیا کہ میں تو پہلے نماز پڑھوں گی اور پھر میری بارات روانہ ہوگی، پھر مجھے یہاں سے لے جایا جائے گا، بارات والوں کے ساتھ میں تب جاؤں گی جب پہلے نماز پڑھ لوں گی۔ لوگ اصرار کرتے ہیں کہ یہ میک اپ اور یہ سب کچھ اس کا خراب ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن وہ اصرار کرتی ہے کہ نہیں، میں نماز کے بغیر اس سفر پہ روانہ نہیں ہو سکتی ہوں۔ اس کا ایمان، اس کا اصرار غالب آ جاتا ہے، وضو کرتی ہے، مصلے پہ کھڑی ہوتی ہے، یوں قیام کرتی ہے، ہاتھ باندھتی ہے، رکوع کرتی ہے، سجدے میں جاتی ہے، اور سجدے کی حالت میں ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے پاس ہے۔ اور وہ جوڑا بھی تھا لاہور کے ایک شادی حال میں، بے حیا عورتوں کی طرح سٹیج کے اوپر بن صبر کے دلہن بھی بیٹھی ہے، دلہا بھی بیٹھا ہے، مخلوط ماحول ہے، مرد عورت اکٹھے ہیں، اور ایک غیر محرم ویڈیو بنائے جا رہا ہے۔ اسی حالت میں چھت گرتی ہے اور وہ اللہ کے پاس اس حالت میں چلے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اگر اس کے باوجود بھی انسان کو موت یاد نہ آئے تو اسے چاہیے کہ باقاعدہ بیٹھ کے یاد کرے، میرے ابو کہاں ہیں، والدہ کہاں ہے، آپ کے دادا جان کہاں ہیں، آپ کی دادی جان کہاں ہیں، آپ کے نانا نانی جان کہاں ہیں، ان کے والدین کہاں پہ ہیں۔ جس گھر میں آپ رہتے ہیں، اس گھر کے شروع سے اتنے ہی افراد تھے، یہ ہمیشہ سے ایسے ہی آباد تھا،
کیسے اجڑنا شروع ہوا اور کیسے سونا ہونا شروع ہوا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، گھروں کی رونقیں ایک ایک کر کے کیسے ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان کے بال کیسے آہستہ آہستہ سفید ہوتے جاتے ہیں، قبر کی منزل اس کے کیسے قریب آتی جاتی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے گھر کا وہ ماحول بھی دیکھا، چھوٹی عمر میں نے نانی جان کو بھی دیکھا، ابا جان کو دیکھا، ماں جی کو دیکھا، بڑی آپی کو دیکھا، بڑے بھائی جان کو دیکھا، پھر ان کو ایک ایک کر کے رخصت ہوتے بھی دیکھا اور ایک ایک کر کے دنیا سے جاتے بھی دیکھا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کی موت کو یاد کرے، اسکول کے کلاس فیلوز کو یاد کر لیں۔ میں تو اپنی اس عمر کے اندر محسوس کرتا ہوں کہ کتنے ہی ہمارے کلاس فیلو جو پرائمری اسکول میں اکٹھے پڑھتے تھے، ہائی اسکول کے کلاس فیلوز اور ایک ہی بینچوں پہ اکٹھے بیٹھنے والے، ان میں سے کتنے ہیں جو اس وقت زندہ ہیں اور کتنے ہیں جو آخرت کے سفر پہ روانہ ہو چکے ہیں۔ کھیل کے گراؤنڈ میں غور کر لیں، آپ کے ساتھ کھیلنے والے ایک ہی میدان میں سارے ہی زندہ ہیں، ابھی ان میں سے کوئی فوت نہیں ہوا۔ کتنے ہیں جو ایک ایک کر کے رخصت ہوئے؟ اپنے اساتذہ کو یاد کریں، کتنے کتنے خوبصورت چہرے یاد آتے ہیں۔ کل پرسوں ہی یاد آ رہے تھے حضرت شیخ یونس بٹ رحمہ اللہ، کیا عظمت تھی ان میں، کیا مقام تھا ان کا، کیا شان کی ان تھی۔ حضرت شیخ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ، حضرت شیخ قاری ادریس العاصم رحمہ اللہ، ایک ایک کر کے ان کی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ بچھڑے ہوئے لوگ، رشتہ دار، اعز و اقربا، اپنے بھائی، اپنی بہنیں، اپنے بھانجے، بھتیجے، ماموں اور چچا، بڑے اور چھوٹے، دوست، یار بچپن کے، ایک کھیل کھیلنے والے اور ایک گلی کے اندر رہنے والے اور ایک گھر میں اور ایک محلے میں رہنے والے اور ایک اسکول میں پڑھنے والے، ان لوگوں کی اموات کو یاد کریں تاکہ آپ کو کچھ فکر ہو جائے کہ آپ اس راستے پہ جا تو رہے ہیں۔ آنکھیں بند کرنے سے تو موت نہیں ٹل جائے گی۔ اس حوالے سے ایک آخری اور اہم ترین بات، شیطان پھر بھی آئے گا، کہے گا نہیں یہ مولوی لوگ تو ڈراتے ہی رہتے ہیں، یہ تو ایسے کہتے ہی رہتے ہیں، دیکھی جائے گی، اور جب موقع آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ یاد رکھیے، اللہ کا قرآن ایسے نہیں کہتا ہے، اللہ کا قرآن انسان کو غافل نہیں بنانا چاہتا ہے، اللہ کا قرآن تو خود پیغام دیتا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ میں تمہیں سب کچھ معاف کر دیتا ہوں لیکن تم واپس آؤ میری پکڑ سے پہلے پہلے، اور دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ساری زندگی ویسے ہی جیتے رہو جیسے پہلے تھے، ٹس سے مس نہ ہو، لاشیں اٹھا کے اور جنازے دیکھ کر بھی تمہاری اندر کی انا ختم نہ ہو اور تمہارے اندر کی فرعونیت ویسی کی ویسی ہی رہے۔ اگر تم نے ایسی زندگی بسر کری تو پھر تم خواہش تو کرو گے اللہ ہمیں موقع دے دے، پھر تمہیں موقع نہیں دیا جائے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان کی کوئی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، پھر جب موت کا وقت آتا ہے جو انہوں نے کہا تھا دیکھا جائے گا، پھر وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں واپس پلٹا دے، اور جواب دیا جاتا ہے نہیں، واپسی کا وقت تو نہیں ہے، ٹائم تو ختم ہو چکا ہے۔ اور ان میں سے خصوصاً جو اچانک چلے گئے، ان کی موت کو یاد کرنے سے انسان کا دل اور نرم ہوتا ہے۔ اچانک بیٹھے بیٹھے پتہ ہی نہیں چلتا اور کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا انسان جس قدر غافل ہے
اس کو بیدار کرنے کے لیے اتنی ہی اللہ کثرت اور اچانک اموات کی تعداد میں اللہ نے اضافہ کر دیا کہ کچھ تو انسان ہوش کے ناخن لے بیٹھے بیٹھے. پچھلے دنوں مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے نئی آبادی اسٹاپ کے اوپر ایک بندہ بس کے انتظار میں سامان پکڑ کے کھڑا ہوا جا رہا ہے. کہتے جاتے جاتے اس کی یوں گردن ہوئی ہے اور وہیں اللہ کو کہہ رہا ہے. اس رمضان میں افطاری کے وقت ہمارے ایک جماعتی بڑے ہی پیارے بھائی بزرگ ہیں، ان کے بیٹے نوجوان افطاری گھر میں کی. گھر والے کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ سامان اور بھی ہے، یہ کھا لیں. وہ کہتا ہے میں آ کے کھاتا ہوں. زمینوں پہ جاتا ہے، ملازموں سے کہتا ہے یہ کام کرنا ہے. وہ کہتے ہیں افطاری پوری کر کے بس کام کرتے ہیں. وہ افطاری کر کے کام سمجھنے آتے ہیں اور اس وقت تک وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. غافل کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دنیا. تو اللہ نے اس کا نتیجہ بھی بیان کر دیا. دیکھو ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا بھی ہے، پھر جو تمہاری محنت ہے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ چکایا جانا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے مزدور صبح کے وقت مزدوری پہ آتا ہے اور شام تک جو کرتا رہا ہے اس کا مالک کچھ نہ کچھ جو اس کا حق بنتا ہے اس کو دیتا ہے، اس کو اجرت کہتے ہیں. اور اس آیت میں غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے ہم ہر صبح جب نکلتے ہیں تو شام تک کماتے ہیں. جیسے آپ دنیا کی کمائی کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ہم آخرت کی بھی کمائی کرتے ہیں. ایک ایک پل اور ایک ایک لمحہ وہ آخرت میں یا پازیٹیو ہوتا ہے یا نیگیٹو ہوتا ہے، یا جنت کماتے ہیں یا جہنم کماتے ہیں. ہم اپنا آپ بیچتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے کیسا سودا کرتے ہیں. جب ہم صبح کرتے ہیں تو ہم اپنے دن کا سودا کرتے ہیں، رات گزارتے ہیں تو رات کا سودا کرتے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے سودا کس سے کرتے ہیں. کتنا بد نصیب ہوگا وہ انسان کہ اس کے خریداروں میں خود اللہ کھڑا ہو اور اللہ اس سے کہتا ہو میں تیرے ساتھ سودا کرنا چاہتا ہوں، تو اپنا وقت اپنا مال مجھے دے دے، میں تجھے جنت دیتا ہوں. اور دوسری طرف شیطان ہو اور وہ اللہ کو چھوڑ کے اپنا دین شیطان کو دے دے. کل یغدو فبائع النفس. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر صبح انسان اپنا سودا کرتا ہے، یا اس سودے کے بدلے میں اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھتا ہے، یا اس سودے کے بدلے میں اپنے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، دلوں کے زنگ بہت ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچھڑے ہوئے لوگوں کو یاد کر کے اپنے معاملات کی اصلاح کریں، مل بیٹھیں، پیار بانٹیں، محبتیں تقسیم کریں، اور یہ سبق حاصل کریں کہ دنیا سے سب نے جانا ہے اور سب میں رخصت ہونا ہے، اور ہم نے پھر آخرت میں اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے. اور اس دنیا کی خاطر ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا تو کچھ نہیں ہے، خواب ہے خواب. بندہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، آنکھ کھلتی ہے تو اپنے گھر میں ہوتا ہے کہیں بھی نہیں. بندہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے بہت کچھ جمع کر لیا ہے. ادھر آنکھ بند ہوتی ہے اور حقیقت کی آنکھ کھلتی ہے تو بندہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں.
آج مجھے اور آپ کو معاشرے کے ہر فرد کو ضرورت ہے کہ اپنے دل پہ ہم محنت کریں، اس کے اوپر لگے ہوئے زنگ ہم صاف کریں، اپنی آخرت کو یاد کریں اور آخرت کی تیاری کریں، اور اس کی تیاری میں نماز کی طرف آئیں، مسجد کی طرف آئیں، اور حقوق العباد میں جو ہمارے معاملات الجھے ہوئے ہیں یا غلط ہیں ان کو صاف کریں، ان کے اندر نکھار پیدا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔